اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم۔ اولئک یہاں پر بھی مد متصل ہے، 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لذین زی یا مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ عین ساکن کو ہلانا نہیں، اللہ کلام اس پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ پر کے معنی ہوتا ہے یعنی موٹی آواز میں پڑھنا، یعلم اللہ ما فی قلوبہم، فی یا مدہ ہے، لو واو مدہ ہے، دونوں کو 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ماں کو بھی 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، حروف مدہ ہے۔ ہم میم ساکن ہی رہے گا وقف کی صورت میں، ملانے کی صورت میں اظہار شفوی ہوگا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، قاف مستعلیہ ہے، پر پڑھنا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ فَأَعْرِضْ یہاں پر خاص خیال رکھیں، عین بھی ادا ہونا چاہیے، را زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا، اور ضاد مستعلیہ ہے، موٹا پڑھنا ہے، قلقلہ نہیں ہونا چاہیے۔ عنہم نون ساکن کے بعد ہلکی کہا ہے، اظہار ہلکی ہوگا، میم کے بعد واو آئے، اظہار شفوی ہوگا، گنہ نہیں ہوگا۔ وعظ ضا مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، اس پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے۔ وعظہم میم ساکن کے بعد واو آیا ہے، اظہار شفوی ہوگا، قاف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ قل لہم یہ والا لام ساکن نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ لام آگے مشدد آیا ہے۔ قل لہم میم ساکن کے بعد فا آیا ہے، اظہار شفوی ہوگا۔ فی یہاں پر مد منفصل ہے، 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ انفسہم نون ساکن کے بعد حروف اقفا کا فا ہے، اقفا حقیقی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد قاف اظہار شفوی ہوگا، قاف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ قو اولین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ، آدھے الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد متحرک با آیا ہے، یہاں پر چھوٹا سا میم کتنی آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر قلب ہوگا جسے اقلاب کہتے ہیں، اور یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا۔ ولی غا لی یا مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ غائن اور الف دونوں پر پڑھے جائیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ کے بعد جب بھی الف آتا ہے وہ بھی پر پڑھا جاتا ہے، غائن مستعلیہ ہے۔ اور 2 زبر کو بدل کر 1 زبر کے ساتھ پڑھیں گے، وقف کی صورت میں وقف بالابدال ہوگا، تو الف مدہ بنے گا، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ ملانے کی صورت میں ادغام مع الغنہ ہوگا، تنوین کے بعد یرملون کا واو آیا ہے، واو کے اوپر تشدید لگے گی، ادغام مع الغنہ ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 63 یہاں پر کمپلیٹ ہوئی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔